معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل رب زدنی علما، صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین، والحمد للہ رب العالمین۔ عزیز طلبہ، کافی وقت سے سردی کے موسم میں آپ حضرات مسجد کے اندر تشریف رکھے ہوئے ہیں، اور مجھ سے قبل استاذ گرامی حضرت مولانا ضیاء الرحمن صاحب کی تقریر بھی ہو چکی ہے۔ میں بس اختصار کے ساتھ دو تین باتیں آپ کے گوش گزار کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج ماہ رجب کی 6 تاریخ ہے۔ اس تاریخ کی مناسبت سے حضرت معزیہ صاحب نے بہترین اور نفیس گفتگو آپ حضرات کی گوش گزار کی۔ اسی مناسبت سے ایک بات جو میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مشائخ چشت جن تعلیمات کے ساتھ آپ نے ہندوستان کی سرزمین میں دین کے کام کو آگے بڑھایا، جس طریقہ کار کا آپ نے انتخاب کیا، جس منہج کو آپ نے اپنایا، اس منہج میں بنیادی طور پہ 3 چیزیں آتی ہیں۔ ایک ہے علم، دوسری ہے عقل، اور تیسری چیز ہے عشق۔ چنانچہ مشائخ چشت نے بصراحت اس بات کو اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص کے اندر علم ہوتا ہے، عقل ہوتی ہے اور عشق پایا جاتا ہے، وہی شخص صحیح معنوں میں مشائخ چشت کی خلافت کا سزاوار اور حقدار ہوتا ہے۔ اس کا جو پہلا حصہ ہے علم، کہ آج کا یہ پروگرام علم ہی سے مناسبت رکھتا ہے، تو علم کے تعلق سے کچھ باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مشائخ چشت نے علم دین کی اہمیت پر، علم دین کی حصول پر اس قدر زور دیا ہے کہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے احوال میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ پڑھنے پڑھانے سے اتنا شوق رکھتے تھے کہ ایک تصوف کی اہم ترین کتاب عوارف المعارف آپ کے سرہانے رکھی رہتی تھی، اور آپ نہ صرف یہ کہ خود اس کتاب کا مطالعہ کرتے رہتے تھے، بلکہ آپ اپنے مریدین اور مسترشدین کو بھی اس کتاب کا درس دیتے تھے۔ چنانچہ خود حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کے متعدد ابواب کا درس بابا فرید سے لیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پڑھنا اور پڑھانا، علم سیکھنا اور علم سکھانا ظاہری طور پہ یہ ہمارے مشائخ چشت کی سنت ہے، اور جب آپ نیچے اتریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، آپ کو معلوم ہوگا کہ خود حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ جو ہے اپنے پاس امام زمخشری کی کشاف ہے، یہ امام زمخشری کی علم نحو پہ بڑی مشہور کتاب ہے المفصل، آپ ان کتابوں کا مستقل مطالعہ فرماتے رہتے تھے، اس نیت سے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی علم کا شوق رکھنے والا کوئی طالب علم میرے پاس آئے، مجھ سے کوئی مسئلہ دریافت کرے تو میں اس کے مسائل کا جواب دے سکوں۔ حالانکہ آپ کا تخصص علم باطن ہے، آپ کا تخصص علم طریقت ہے، لیکن اس کے باوجود علم ظاہر سے آپ کا شغف جیسا کہ بچپن میں تھا، نوجوانی کی عمر میں تھا، آخر عمر تک یہ شغف، یہ تعلق برقرار رہا، اور اس قدر برقرار رہا کہ آپ نے علم فن کی جو امہات الکتب ہیں، تفسیر کشاف اور مفصل جیسی کتابیں، آپ نے نہ صرف یہ کہ ان کتابوں کو اپنے پاس رکھا، بلکہ اگر کبھی کوئی طالب علم آپ کے پاس آیا اور اس نے کوئی علمی اشکال آپ کے سامنے پیش کیا تو آپ نے اس کا تسلی بخش جواب عنایت فرمایا۔ اسی طرح حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو علم ظاہر کی اہمیت کو اس درجہ آپ نے بڑھایا، اس درجہ آگے بڑھایا کہ آپ کسی بھی شخص کو اس وقت تک خلافت دیتے ہی نہیں تھے جب تک کہ وہ علم باطن کے ساتھ ساتھ علم ظاہر میں بھی ایک مقام نہ رکھتا۔ چنانچہ آپ کے مرید و خلیفہ جناب حضرت
اخی سراج رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ ایک طویل مدت سے آپ کے پاس رہے تھے، جب ان کو خلافت دینے کا وقت آیا تو محبوب الہی فرماتے ہیں کہ باطن کے لحاظ سے تو کافی اچھا مقام یہ رکھتے ہیں، لیکن علم ظاہر میں کمزور ہیں، لہٰذا ان کو خلافت کیسے دی جا سکتی ہے؟ تو اس موقع پر حضرت علامہ فخر الدین زرادی نے فرمایا کہ حضور، یہ علم باطن میں تو کمال رکھتے ہیں، علم ظاہر میں جو کمی رہ گئی ہے میں کچھ دنوں ان کو اپنے پاس رکھوں گا اور اپنے ساتھ رکھ کے جو بھی علم ظاہر کی کمیاں ہیں ان کا ازالہ کر دوں گا اور ان کو علم باطن میں بھی اس طرح کا ایک حصہ عطا کر دوں گا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نہایت خوش ہوئے اور اس کے بعد آپ نے حضرت اخی سراج کو ان کی سپرد کر دیا، اور پھر حضرت علامہ فخر الدین زرادی نے ان کو دین کے مبادیات کا علم عطا کیا، اور اس کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو خلافت عطا فرمائی۔ ان تمام واقعات سے کیا معلوم؟ ان تمام واقعات سے بنیادی نقطہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مشائخ چشت نے اگر جو ان کا اپنا تخصص ہے، جو ان کا اپنا اسپیشلائزیشن ہے، علم طریقت، علم باطن، تزکیہ نفس، تعلق باللہ، اس پر تو زور دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو علم ظاہر ہے اس پر بھی انہوں نے خاصا دھیان دیا، اس پر بھی خاصی توجہ برتی، اور کتابوں کو پڑھنا، پڑھانا، حدیث کی کتابوں کو درس دینا، فقہ کی کتابوں کا درس دینا، تصوف کی کتابوں کا درس دینا، یہ ان کے معمولات میں شامل تھا۔ اس لیے جو لوگ بھی مشائخ چشت سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، ان سے انس رکھتے ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ وہ بھی اپنے مشائخ کی طرح علم ظاہر اور علم باطن دونوں سے تعلق قائم رکھیں، دونوں سے مناسبت قائم رکھیں۔ جب یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس موجود ہوں گی تبھی جا کے ہم ایک اچھے، بہترین اور کامل انسان بن پائیں۔ اور مجھے تو حضرت نظام الدین اولیاء کے زمانے کی یہ بات بڑی متاثر کرتی ہے۔ ان کے تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ جب دہلی کی سرزمین میں حضرت نظام الدین اولیاء نے علم طریقت کا بازار گرم کیا، تو چونکہ اس سے پہلے علم ظاہر کا ایک دبدبہ تھا، علم ظاہر کی جاننے اور ماننے والے کثرت کے ساتھ پائے جاتے تھے، لیکن جب حضرت نظام الدین اولیاء جب دہلی کی سرزمین پر تشریف لائے اور آپ نے یہاں پہ خلق خدا کو اپنے علم سے، اپنے فضل سے سیراب کرنا شروع کیا، تو تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ اس زمانے کے جو عام لوگ تھے، جو علماء وغیرہ تھے، ان کے وجود کی وجہ سے، ان کی آمد کی وجہ سے انہوں نے تصوف کی کتابوں کا مطالعہ شروع کر دیا۔ قوت القلوب وغیرہ جو کتابیں اس زمانے میں تھی، ان کتابوں کا مطالعہ کیے جانے لگا، صرف اس وجہ سے کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے وجود مسعود سے علم باطن کا بھی احیاء کیا۔ تو علم باطن ہو یا علم ظاہر ہو، یہ دونوں چیزیں ہمارے مشائخ کا ورثہ ہیں، ہمارے مشائخ کی میراث ہیں، ہمیں ان کو مسلسل آگے بڑھاتے رہنا چاہیے اور ان کو سیکھنے اور سکھانے کی تلقین کرتے رہنا چاہیے اور کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد